السلام علیکم BS3 اور MA پریویس کے اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے؟ کیسا جا رہا ہے پڑھائی؟ امید کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہی ہوں گی اور آپ لوگ جو ہے سب چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہوں گی اور پڑھائی بھی آپ کی اچھی جا رہی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کہ BS3 کی جو ہماری کلاس ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیلدی سے میری مراد ہے کراؤڈڈ کلاس ہے اور پڑھنے والے بچے ہیں، لڑکیاں بھی، اور لڑکیاں تو بہت زیادہ ہی اچھی ہیں اور لڑکے بھی بہت اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے نا، دونوں اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں اور مطلب بیلنس کلاس ہے۔ اور پھر MA پریویس کے اسٹوڈنٹ جب ان میں شامل ہوئے تو اسے سونے پہ سہاگا کا کام کیا۔ ابھی تو آپ لوگوں کو سدھارنے کا کام ہی نہیں ملا تھا، ہوا تھا پورا کہ کہتے ہیں ہم کووڈ-19 کی وجہ سے کوارنٹائن ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے بہتر امید کی جانی چاہیے اور اللہ کرے گا سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ چلیں جی، آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ہماری تعلیم ہماری زبان میں، سر سید کا یہ مضمون ہے جو ان کی مقالات کی جلد 8 میں شامل ہے اور یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، اسی لیے آج ہم ان کے اس مضمون کا مطالعہ کریں گے۔ یہ مضمون ان کا تہذیب الاخلاق میں 1298 ہجری میں شائع ہوا تھا اور پھر یہ مقالات کی جلد 8 میں موجود ہے۔ اس مضمون کو پڑھنے سے پہلے، اس کی قراءت سے پہلے میں آپ سے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ بیک گراؤنڈ بلکہ اس مضمون کے بیک گراؤنڈ سے پہلے ہم آج کے حالات پر بات کرنا چاہیں گے۔ آج بھی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی بچے کی ابتدائی تعلیم کے اوپر بات چیت شروع ہوتی ہے اور خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں، ہمارے جیسے ملکوں میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں، تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جی بچے کو بڑی دل کے ساتھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اچھا جس وقت دوسرے کے بچے کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو جی مادری زبان میں پڑھایا جائے۔ ٹھیک، جب اپنے ہاتھ میں بات آتی ہے، اپنے بچے پہ بات آتی ہے تو ہماری پہلی پریورٹی یہ ہوتی ہے، اگر تھوڑے سے بھی پیسے ہیں ہمارے پاس ہیں اور ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچے کی اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجا جائے جہاں پہ وہ انگریزی تعلیمات۔ تو یہ ہے ڈیول تھنکنگ آپ کہہ لیں یا جو بھی، میں اس کے لیے کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، جو لوگ بھی اس طرح کی ایڈوکیسی کرتے ہیں ان سب کے لیے تو یہ میں بیک گراؤنڈ صرف آپ کو بتا رہی ہوں، میری رائے یا میری چیزیں اس میں آپ شامل نہیں کریں گے۔ میری رائے، میرا خیال ہے وہی رائے ہے جو سر سید کی رائے ہے۔ میں سر سید کی رائے کے ساتھ میں سہمت ہوں اور جب ہم مضمون پڑھیں گے تب آپ کے سامنے سر سید کی رائے بھی آ جائے گی۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ 1960 کی دہائی میں جو علم لسانیات ہے اس نے دنیا میں ترقی کرنا شروع کی۔ شعبہ لسانیات جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا اور اس کے لسانیات کے ذریعے پہلے سائیکالوجی اور سائیکالوجی سے پھر یہ لسانیات اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ذہن کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ مسئلہ اور پھر وہ الگ سے ایک سبجیکٹ بنا اور انہوں نے یہ چیز ریکگنائز کی یا ڈائگنوز کی کہ ابتدا میں جب بچہ جو ہے، جو اس کو ابتدائی تعلیم دی جائے، اگر وہ اس کو اس زبان میں دی جائے جو اس کی ماں کی زبان ہے یا جو اس کی مدر ٹنگ ہے، تو وہ بچہ جو ہے اس کی فکر یا اس کی ذہن، اس کے شعور کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور اس میں تو یہ تو 1960 کی میں بات بتا رہی ہوں لسانیات کے حوالے سے۔ پاکستان بنا، پاکستان، اب میں سر سید پر ابھی نہیں جا رہی، سر سید کے اس مضمون کا بیک گراؤنڈ ابھی اور آگے چل کے بات کروں گی۔ پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد ایک نیا شوشہ یہ چھٹا کہ جی پاکستان کی قومی زبان کیا ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ قومی زبان ہوگی تو پھر اس قومی زبان کے ساتھ قومی زبان کو آپ رہنے دیجئے، پاکستان میں تعلیم کی زبان کیا ہوگی۔ تو اس قدر ملٹیپل چیزیں سامنے آئیں، اس قدر اختلاف رائے سامنے آیا کہ معتبر جو ہمارے یہاں کہتے ہیں طبقے تھے، انہوں نے کہا چھوڑ دو ان کو، جس بھی زبان میں تعلیم حاصل کریں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پرائمری گورنمنٹ سکولز بھی ہیں، ہمارے یہاں پرائیویٹ سکولز بھی ہیں، اور پھر ہمارے یہاں مطلب وہ ہر لیول، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ اسکول بھی تو اب تو گورنمنٹ اسکول میں بھی پرائمری 5ویں تک جو ہے وہ بچوں کو ان کی مقامی زبانوں میں یہ کہتے ہیں تعلیم دی جاتی ہے، یا مقامی میں نہیں دی جاتی تو قومی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر 6 کلاس میں پہنچتے ہی بچہ جو ہے اس کو ایک نئی لینگویج انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے، انگلش، اور پھر اس طریقے سے ایک لینگویج کے طور پہ اس کو پڑھتا آتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ انٹر میں پہنچتا ہے تو وہ ایک لینگویج اس کو پڑھتا آتا ہے وہ پوری لینگویج بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طریقے سے تعلیمی نظام ہے، اور یہ جو تعلیمی نظام کی کمزوری کا سبب ہے وہ بھی شاید یہی ڈیول یا وہ ملٹی اس میں ہے۔ میرا کہتے ہیں یہی ہمارے یہاں تعلیمی نقصان، اگر ہم، میرا خیال ہے کہ اگر ہم تعلیمی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں تو اس میں اور بہت سارے اینگلز کے علاوہ کے ساتھ اور بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن ایک کمزوری شاید یہ بھی ہے کہ جو ہم لینگویج کا بھی تک صحیح طریقے سے انتخاب نہیں کر سکے اور اس کو فلی انڈورس نہیں کر سکے ہر سطح کے اسکول پر، چاہے وہ پرائمری ہو چاہے وہ
پرائیویٹ ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر کا اسکول ہو، ان سب کے اوپر ایک چیز۔ اچھا جی، اب پہنچے آپ سر سید تک۔ ابھی تو ہم پاکستان بن گیا، پاکستان سے بننے سے پہلے 1947 سے پہلے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، تو پیچھے جب چلے جائیں تو جب ہمارے یہاں مغلیہ دور حکومت تھا تو اس وقت جو مدارس کام کر رہے تھے تو ان مدارس یا مدرسے یا تعلیمی نظام جو تھا اس کس طرح سے تھا، ان کے ساتھ وقف جائیدادیں دی ہوئی، لیکن ان تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کیا جاتا تھا عربی، فارسی، اور اگر اس کے ساتھ آپشنل تھی، جو لوگ سنسکرت پڑھنا چاہیں یا سنسکرت کی کتابیں یا ہندی میتھولوجی کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپشنل تھا، لیکن وہ مسلمان اتنا پڑھتے نہیں تھے۔ وہ ہندوؤں کے اسکولوں میں شاید کوئی ہوتا ہو لیکن ان کے لیے بھی نہیں تھا، وہ بھی ہمارے ایک ہی اس مدرسے میں جب بچہ پہنچا تو اس نے انہی دو زبانوں میں فارسی اور عربی میں تعلیم حاصل کرنی۔ پھر جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہنچی تو اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا، اور اس نے جب طاقت پکڑنا شروع کی تو انہوں نے اردو اور عربی اور فارسی کا زور توڑنے کے لیے مقامی زبانوں میں، جو ہندوستان میں دوسری مقامی زبانیں جو نیٹیو لینگویجز بولی جاتی تھیں اس میں اردو بھی شامل تھی، اس میں مقامی مراٹھی ہے، سنسکرت، اس طرح کی جتنی بھی، سنسکرت تو خیر بہت ہی پرانی کلاسک لینگویج ہے، تو انہوں نے اس میں تعلیم دینا شروع کی۔ تو انہوں نے ان مدارس کو گرانٹ دینا شروع کی جن میں ان زبانوں پہ، مقامی زبانوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ گرانٹ مطلب حکومت کی طرف سے جو ایڈ ملتی ہے، جو پیسے ملتے ہیں سالانہ، وہ تعلیم کی ترقی کے لیے وہ ایسے مدارس کو دیے جانے لگے۔ ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ ابتدا میں جب انگریزوں نے یہاں پہ یونیورسٹیاں اور کالجز کھولے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کوشش کی تھی، جیسے 1800 آپ لوگ پڑھتے ہیں فورٹ ولیم کالج کو، تو اس میں بھی ان کی یہی کوشش تھی کہ مقامی زبانوں کو انرچ کیا جائے یا ان کو بڑھایا جائے۔ تو جب انہوں نے مقامی زبانوں کے لیے گرانٹ کھولنا شروع کی یا اس پر بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ سر سید جو ہے وہ ایلیٹ کلاس یا ایلیٹ پڑھے لکھے لوگوں کی اس میں اشرافیہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو اس وقت بھی سر سید اسی طرح کے اعتراضات ان کے اوپر اٹھا رہے تھے کہ بھئی ایسے نہ کیجیے، ہمارے لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو جدید تعلیم دیجیے، یا وہ تعلیم ضرور اس زبان میں یا اس طرح کی تعلیم ضرور دیجیے جو کہ آپ انگلینڈ میں یا یورپ میں جس طریقے سے لوگوں نے ترقی کی ہے، تو جدید علوم، جدید دنیا کیا کر رہی ہے، تعلیم کہاں کیسے دی جا رہی ہے، ان سبجیکٹس میں پڑھائیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بھلے ان جدید علوم سے متعارف کرانے کے لیے سر سید نے خود کیسے کوشش کی، سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ تاکہ وہاں سے کتابوں کو مقامی زبانوں میں اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انٹرنیشنلی لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، لوگوں کا تعلیمی معیار کیا ہو چکا ہے، اور ہم کہاں پہ موجود ہیں، تاکہ ہمارے اندر ایک جستجو پیدا ہو اور ہم اس کو پڑھ سکیں۔ یہ تو تھا آغاز کا۔ پھر کیا ہوا کہ انگریز نے اپنی پالیسی بدلی۔ اب جب اس نے اپنی پالیسی بدلی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں جی، اب ہم کسی بھی مقامی زبان میں جو پڑھایا جا رہا ہے مدرسہ اس کو گرانٹ نہیں دیں گے، اب ہم صرف اور صرف وہ ان زبانوں میں گرانٹ دینا شروع کریں گے جہاں پہ انگریزی، اور مدرسے یا اسکول یا یونیورسٹیاں جو بھی کھولیں گے وہ ہم انگریزی زبان کے ہی ادارے کھولیں گے، جس میں انگریزی اور جدید زبانوں میں تعلیم دی جا رہی ہوگی، ان کو کھولیں گے۔ اب جیسے ان کا جس کا نصاب بھی ہم اپنی مرضی، گورنمنٹ جو اس اسکول کو یا ادارے کو گرانٹ دے گی، اس اسکول اور ادارے کا سلیبس بھی دیکھے گی، اور اس کچھ چیزیں انہوں نے سلیکٹ کر لیں کہ اس کے نصاب میں یہ چیزیں ہوں گی تو ہی ہم جو ہے اس کو گرانٹ دیں گے۔ اب اس کے خلاف جو ہے ہندوستان میں ایک مہم شروع ہو گئی، اور خاص طور پہ اس مہم میں جو لوگ آگے تھے، بھلے آپ اس کو جو دل چاہے وہ مسلمان ہی تھے، ہندوؤں کو یا دوسرے کسی بھی مذہب کے لوگوں کو پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ پڑھے چل جا رہے تھے، شروع سے جس طرح کے بھی اسکول ان کو مل رہے تھے وہ اس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، چاہے جن زمانے میں مسلمانوں کا تعلیمی معیار تھا تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اسی طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور پھر جس انگریز آیا اس نے جس طرح کے بھی اسکول کھولے ان کے ساتھ ساتھ، تو تعلیمی لحاظ سے وہ ہم سے کافی آگے چلتے چلے جا رہے تھے۔ تو سر سید تو ہم نے جیسے انہوں نے انگریزی اسکول کھولنا شروع کیا یا انگریزی اسکولوں گرانٹ دے، تو اس وقت پھر مسلمانوں کا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جی ہم نہیں پڑھنا چاہتے، ہماری تعلیم ہماری زبان میں، ٹھیک ہے نا، یہ نعرہ انہوں نے لگانا شروع، جو آج کل آپ بھی اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو یہی چلا جا رہا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سر سید نے اس زبان، اب دیکھیں سر سید کا کمال ہی یہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو کبھی آپ نیگیٹو معنی میں لیں تو وہ سر سید اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، نیگیٹو اگر ہے تو اس کو اپنے لیے پازیٹیولی اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، ہر نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو انرجی میں کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے، یہ سر سید کا کمال تھا۔ تو انہوں نے جو یہ مضمون لکھا ہماری تعلیم ہماری زبان میں، اصل میں یہ سلوگن تھا ان لوگوں کا جو کہ
انگریزی تعلیم یا جدید تعلیم کے مخالف تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے بچوں کو ہماری زبان میں تعلیم دی جائے، ہماری مرضی کا نصاب اس میں ہو، یہ پڑھایا جائے یہ پڑھایا جائے۔ تو سر سید نے یہاں پر آ کر یہ مضمون اس کو لکھا، جس کا مقصد یہ بتانا چاہتے تھے سر سید، یا یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، انہیں پڑھنے دیجئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور علم جو ہے وہ انسان کی مشترکہ میراث ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیجئے، اور اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ اس کو بچے کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور ان کو بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں۔ تو اس حساب سے سر سید نے مضمون لکھا ہے، اور یہ مضمون آج بھی ہمارے تعلیمی نظام کے لیے یا ہمارے ان لوگوں کے لیے جو ہے اہم ہے، جن کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ ہم تعلیمی طور پہ، علمی طور پہ ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمیں ایک دم مثالیں دینے لگتے ہیں، یورپ میں سب ملکوں میں ان کی زبانوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں ایک دم مثال دی جاتی ہے کہ جی چائنا میں بچوں کو جو ہے تعلیم جو ہے وہ چائنا کی زبان میں دی جاتی ہے، ہر جگہ 100 باتیں ایک طرف۔ ایک چیز کو تو ہمیں خیال رکھنا ہے، چائنا پاکستان نہیں ہے، امریکہ پاکستان نہیں ہے، ترکی پاکستان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے زمینی حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ ہمارے زمینی حالات کیسے ڈیفرنٹ ہیں؟ پاکستان ایک زبان بولنے والے لوگوں کا ملک نہیں ہے، پاکستان مختلف پاکستان کمال یہ ہے پاکستان کا کہ ملٹی لنگول ملک ہے یہ، اور خدا تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے، چاہے آپ اس کو موسم کے لحاظ کہیں، چاہے آپ اس کو کہتے ہیں ایگریکلچر کہیں، چاہے آپ اس کو منرلز کہیں، چاہے آپ اس کو جو دل چاہے کہیں، زبان کہیں، ادب کہیں، سویلائزیشن کہیں، تہذیب، ہر لحاظ سے دنیا ایک زرخیز ترین خطہ جو ہے وہ پاکستان ہے، ہر لحاظ سے۔ تو اسی طریقے زبانوں کے لحاظ سے بھی پاکستان بہت زرخیز ملک ہے، اور زبانیں بھی خدا داد کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جو ٹیکنالوجی، جس ٹیکنالوجی کو آپ کہیں نا، جو انسان نے جو پہلی ٹیکنالوجی ڈسکور کی تھی وہ شاید زبان ہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے زبانیں بنائی، تو 72 زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے جی ہر علاقے میں کہتے ہیں یہ نہیں، یہ زبان جو ہے مدر ٹنگ جب آپ کہتے ہیں تو پھر مدر ٹنگ ہے تو پھر کوئی ایک زبان نہیں ہے، پھر یہ 72 زبانیں آپ بتائیں کہ آپ کے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں آپ۔ اب لازمی سی بات ہے کہ آپ کو کوئی ایک ایسی زبان کو سلیکٹ کر، لنگوا فرانکا، جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ جی لنگوا فرانکا جو ہے اردو ہے پاکستان کی، تو اس میں پڑھایا جائے۔ اب اس میں پڑھایا جائے تو پھر وہ جو آرگومنٹ آپ ادھر دے رہے ہیں کہ ہماری تعلیم ہماری زبان میں، تو پھر وہ آرگومنٹ ادھر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کیوں نہ اس جدید زبان میں تعلیم دیں بچے کو، جس میں اس کو ٹرانسلیٹ نہ کرنا پڑے، جس میں اس کو پڑھے۔ اب سر سید اس کے لیے جو دلیل دے رہے ہیں وہ میرے ذہن میں، یا میرے خیال سے بھی، مجھے بھی اپنے اس کے ذہن کے رائے میں میری رائے جو ہے سر سید کی رائے کے کافی قریب ہے۔ اب دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قوم ترقی کرتی ہے، جو بھی قوم، جب قوم ترقی کرتی ہے تو اس کی زبان ترقی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ زبان قوم کے لیے، قوم زبان کے لیے نہیں ہے، زبان قوم کے لیے، انسان کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی انسان ہے، جو زبان بھی وہ بولتا ہے، انسان ترقی کرے گا، اس کی زبان ترقی کیسے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی عرب کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے ترقی کی، انہوں نے طاقت حاصل کی، تو جس جگہ فتوحات کر کے وہ پہنچے وہاں کی زبان انہوں نے عربی بنا دی۔ کیوں بنا دی؟ کیونکہ طاقتور تھے، وہاں کے حکمران تھے، وہاں کے حکمران جیسے ہی وہ بنے تو مقامی لوگوں کو اپنے حکمرانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی زبان میں بات کرنی تھی، تو انہوں نے خود مقامی لوگوں نے جو ہے عربی سیکھنا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ اب عربوں نے حکمرانی حاصل کی تو انہوں نے ترقی کر لی، تو ان کی زبان نے بھی ترقی کر لی۔ پھر آپ آ جائیے کہتے ہیں فارسی پہ، تو جب عربوں کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے، تو وہاں سے پھر جب فارس کے عجم کے لوگ ترقی کر رہے ہیں تو انہوں نے ترقی کر کے جس جگہ پہ وہ فتوحات کرتے ہوئے پہنچے، انہوں نے اپنی زبان میں مقامی لوگوں سے بات چیت کی، مقامی لوگوں نے مدفوعات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان سے زبان سے۔ اب انگریز آئے ہیں تو ہم یہ کیوں کہیں گے جی ہم نے ابھی عربی بھی پکڑنی ہے اردو، اب انگریز ہمارا حکمران ہے تو اس کو انگریز کے سر سید کا وہ ہے، تو اسی میں کرنی چاہیے ہمیں، اس کی تعلیم حاصل کریں تاکہ ہم ترقی کر کے اس کے برابر تو آ سکیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ پہلے آپ ترقی کر لیں، پہلے آپ تعلیم حاصل کر لیجئے، آپ اس قابل ہو جائیے کہ آپ کنٹرول حاصل کر سکیں، آپ اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو، اپنی سویلائزیشن کو، اپنی روایات کو آپ مزید انرچ کریں گے جب آپ ترقی کر لیں گے۔ آپ ترقی نہ کریں، آپ بیٹھے ہوں گھاس پھوس کے اوپر اور پھر کہیں کہ جی میں نے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرنی ہے، ادروائز میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو اس خیال کے سر سید مخالف ہیں۔ پڑھتے ہیں ہم ان کا مضمون، ان کے مضمون کے آغاز میں جیسے وہ بلڈ کرتے ہیں اپنا آرگومنٹ، اس میں پہلا پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں، یہ خیال بہت پرانا ہے کہ ہماری تعلیم ہماری زبان میں ہو تو ہمارے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے زیادہ تر مفید ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ صحیح لگ رہا ہے نا؟ جیسے آج اس آدمی نے لکھا ہو یہ مضمون۔ لارڈ مکالے سے پہلے
ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پر بہت کچھ عمل کیا، مطلب کہ اس معقولے پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں کہتے ہیں نے یہاں پہ طاقت حاصل کرنا شروع کی تھی تو انہوں نے ادارے جو کھولے تھے وہ یہاں کی مقامی زبانوں پہ تھے. لیکن لارڈ میکالے وہ شخص ہے جس نے آ کر یہ کوشش کرنا شروع کی تھی کہ نہیں جی نہیں، ہم کیوں ان کو گرانٹ دیں کہ اپنے پیسے ضائع کریں، کیوں نہ ہماری زبان میں ان کو تعلیم دی جائے. پھر کلکتہ میں ایک سوسائٹی کتابوں سے ترجمے کے لیے قائم کی تھی اور بہت سی کتابیں ترجمہ بھی کی تھیں جن کو اب کہیں نشان بھی نہیں ملتا. پھر دہلی کالج میں اس پر ہمت مصروف ہوئی اور زر کثیر ترجموں پر اور ان کے چھاپنے پر خرچ ہوا. اب وہ کتابیں جہاں دستیاب ہوتی ہیں ردی کی قیمت سے بھی کم قیمت ہے. کہتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف سوسائٹیز، فورٹ ولیم کالج میں پہلے انہوں نے کہتے ہیں دارالترجمہ قائم کیا. پھر کہتے ہیں کہ جی دلی کالج، دہلی میں ایک کالج قائم ہوا تھا جو کہ 1825 میں قائم کیا تھا انہوں نے، اور پھر اس میں جو ہے مقامی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی. وہ وہاں پر بھی اسی طریقے سے ٹرانسلیشنز ہوئی، وہ بھی ضائع ہو گیا. اور پھر سر سید کہتے ہیں میں نے خود وہ کھولی، کہتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی کھولی، ترجمے کرائے، لیکن وہ بھی ضائع، کہتے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے ان کی بھی ویلیو جو ہے ختم ہے. پھر بانیان نے سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ نے اس مسئلے کو بہت نہایت اہم سمجھا اور سوسائٹی کو اس مقصد سے قائم کیا کہ علوم و فنون کتابیں اپنی زبان میں ترجمہ ہو کر شائع ہوں. پھر اپنے لیے بھی سر سید کہتے ہیں کہ میں نے بھی پہلے یہی کوشش کی کہ مختلف جدید علوم کی کتابیں جو ہیں ان کو ترجمہ کر کے شائع کی جائے، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہوئی. پنجاب یونیورسٹی کالج کا جو منشا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پنجاب یونیورسٹی کالج ہے جو آج کل پنجاب یونیورسٹی ہے، یہ اورینٹل کالج، اس کو بھی اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا کہ مقامی زبانوں کو ترقی دی جائے گی. بہت پرانی بات ہے جس کو مدت ہوئی کہ اختیار کیا گیا تھا اور تجربے کے بعد بے سود سمجھ کر چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو کتابیں ورنیکل میں صاحبان ڈائریکٹر بنگال، اضلاع شمال و مغرب، پنجاب اور یونیورسٹی کالج لاہور نے شائع کی، ان کا رواج صرف گورنمنٹ اسکولوں میں محدود ہے. دیکھ لیجئے یہی ساری چیزیں آج کل بھی یہی حالات چل رہے ہیں. تو سر سید کہتے ہیں کہ جی جتنی بھی کتابیں جو اس طرح کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، اور وہ ادارے جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ یا جو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں یا اچھی تعلیم دے رہے ہیں یا جہاں سے اچھی تعلیم حاصل ہوتی ہے وہاں سے تو وہ اسکول یا وہ کالجز جو ہیں وہاں پر اس طرح کی تعلیم نہیں دی جا رہی. تو سر سید کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جدید علوم کو پڑھنے کے لیے اس حساب سے کام کریں. ہندوستان میں اس خیال کا میں پیج نمبر پر آ گئی ہوں 36 پہ، بیچ والا میں نے ایسا چھوڑا ہے، آپ اس کے ساتھ اس کو کر لیجیے گا. جیسے کہتے ہیں کہ جب غیر قوم یعنی مسلمان نے ہندوستان کو فتح کیا تو یہاں کے باشندے میں سے وہی لوگ برسر ارضا اور حکومت میں شریک ہوئے جنہوں نے ان کے علوم، ان کی زبان، ان کے خیالات، ان کا تمدن، ان کا لب و لہجہ، ان کی سی روشنی اختیار کی. ہندوستان میں اس خیال کا پیدا کرنا کہ ہم مشرقی علوم اور دیسی زبان اور دیسی علوم کو ترقی دے کر عزت و دولت اور حشمت اور حکومت حاصل کریں گے، بینہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی امریکہ کے اصل باشندے کو خیال دلائے کہ تم اپنی دیسی زبان اور دیسی علوم میں ترقی کر کے اپنے حکمران قوم میں عزت اور دولت کی حشمت اور حکومت حاصل کرو. مثال سر سید نے یہاں یہ دی ہے کہ جب مسلمانوں نے یہاں پر حکومت قائم کی تھی تو ہندوستان میں جیسے جو بھی آپ اس کو کہیے تو کہتے جب انہوں نے کی تھی تو مقامی لوگوں نے انہی لوگوں نے ترقی کی، یا مقامی باشندے، وہ باشندے عقل مند لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ ان کی زبان میں، ان کے لب و لہجے میں ان کا تمدن اختیار کیا، وہی لوگ جو ہے کامیاب ہوئے. اب ہم یہ کہیں کہ جی نہیں ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں علم حاصل کریں گے آپ اور پھر آپ ہمیں ترقی بھی دیں، ہمیں دولت اور عزت بھی حاصل ہو اور آپ ہماری عزت بھی کریں، ایسے نہیں ہوگا، اس میں کامیاب نہیں ہوگا. اس کے بعد دوسرا ہے قومی ترقی اور حکومت دونوں ماں جائی بہنیں. سر سید اب یہاں سے اپنا آرگومنٹ بلڈ کر کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں قوم کی ترقی اور حکومت دونوں ماں جائی بہنیں ہیں. حکومت اگر آپ کے پاس ہے، طاقت اگر آپ کے پاس ہے، پاور اگر آپ کے پاس ہے، تبھی آپ کی قوم ترقی کرے گی. جب کسی قوم میں حکومت نہ رہے تو اس کی ترقی صرف اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے فتح مند قوم کے علوم و زبان حاصل کرنے سے اپنی فتح مند کے ساتھ ملکی حکومت میں حصہ لے، علوم کی ان شاخوں میں اعلیٰ درجے کی لیاقت پیدا کرے جن میں ان کے فتح مندوں نے کاملیت حاصل کی ہے، سوشل عادات اور علمی اور عملی ملکی خیالات اس قسم کے پیدا کرے جو فاتح اور مفتوح میں کسی درجے تک مناسبت پیدا کر دیں. اب اگر آپ نے طاقت حاصل کرنی ہے، اگر آپ مفتوح ہیں، جیسے کہ اب بھلے ہم آزاد ملک ہیں لیکن اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آج دیکھیے آپ کرونا وائرس چل رہا ہے، اور کرونا وائرس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا لاک ڈاؤن کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہمارے فاتحین ہیں یا جو ترقی یافتہ قومیں ہیں یا وہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی اس کی ویکسین تیار ہو جائے تب ہم مطلب آپ مجھے بتائیے کسی جگہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملکوں میں، چاہے وہ ہمارا ملک ہو پاکستان، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ملک ہو، وہاں پر یہ اس چیز پر کام ہو رہا ہے کہ جی ہم ویکسین تیار کر رہے ہیں.
نہیں، تو ریسرچ کا مادہ ہی نہیں ہے، تو ایسی قوم نے کیا ترقی کرنی؟ جب آپ نے ساری ریسرچ پر بھی آپ انہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ آپ انہی کی زبان میں تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ کے لیے بھی تھوڑی آسانی پیدا ہو اور آپ ان ریسرچ لیبارٹریز میں جا کے کام کر سکیں اور ان کے ساتھ مل کر ان کے علم اور اس کے اندر شاید آپ کے اندر کسی قسم کا جستجو، کسی قسم کا ایسا ذریعہ پیدا ہو جس سے آپ یہ سمجھیں کہ ہم کام کر سکتے ہیں یا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا پیج نمبر 40 پہ آ جاتے ہیں۔ کیا اس نیک دل اور ہندوستان کے دوست سر الیگزینڈر آرتھر نے اس فکرے کو ہم بھول جاویں کہ مگر اس اعلیٰ تعلیم کے بارے میں جن کی ترقی کی نظر سے ہماری یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں، ہم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قضیہ اور مباحثہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب اس مخالفت نے دوسری مشکل اختیار کی ہے، اور اب یہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم جو ہمارے کالجوں اور اسکولوں میں دی جاتی ہے، پولیٹیکل ناراضگی پھیلانے کے باعث ہوتی ہے۔ سر الیگزینڈر نے کہا ہے کہ اگر میری بھی یہ رائے ہوتی تو میں اس عہدے پر نہ ہوتا جس سے مجھ کو یونیورسٹی نے افتخار بخشا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس قدر زیادہ مکمل تعلیم ہندوستان کو دی جائے گی، اس قدر وہ زیادہ گورنمنٹ انگریز کی قدر کرنے کے لائق ہوں گے۔ بس پنجاب یونیورسٹی اگر وہ قائم ہو جائے تو ہمارے حق میں بجوز اس کے کہ ہمارے اعلیٰ درجے کی یورپین تعلیم کو برباد کر دے اور اس کی پالیسی پر عمل کرے جو ہمیں برباد کرنے والے ہیں، اور کیا کرے گا۔ اب اصل میں ان دنوں میں یہ پنجاب یونیورسٹی جو لاہور میں ہے، اس کے قیام کا کام ہو رہا تھا، اس پر بل چل رہا تھا، اسمبلی میں پاس ہو رہا تھا، اور اس چیز پر مباحثہ ہو رہا تھا کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اس میں کیا پڑھایا کیا جائے گا۔ اس میں جدید علوم پڑھائے جائیں گے۔ جدید علوم سے میری مراد ہے کہ سائنٹیفک جو جتنے بھی سائنسی کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہیں وہ، اور لینگویج کون سی ہوگی، یا یہ ہے کہ اس میں اورینٹل اسٹڈیز پڑھائی جائیں، اورینٹل سے میں مشرقی علوم پڑھائے جائیں گے، اور مشرقی علوم سے میری مراد کہ یہاں کے پرانے مقامی زبانیں، مقامی یا کلاسک زبانیں، اور ان میں موجود کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جائیں گی۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر جب بات چیت ہو رہی تھی تو سر سید بھی اس وقت اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اس کو اورینٹل کالج نہیں بلکہ اس کو جدید یونیورسٹی جو ہے، یا اورینٹل مشرقی اسٹڈیز کا کی یونیورسٹی نہیں بلکہ اس کو جدید علوم کی یونیورسٹی بنائی جانی چاہیے۔ تو وہ جو مہم چل رہی تھی تو سر سید یہ مہم چلا رہے تھے کہ اس کو جدید علوم کی یونیورسٹی بنائی جانی چاہیے، اور اسی حوالے سے سر سید نے پھر یہ مضمون بھی لکھا تھا۔ حالانکہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کو اورینٹل یونیورسٹی کو اس کو اورینٹل کالج ہی بنایا گیا تھا، اور اس میں اورینٹل اسٹڈیز یا پرانی مشرقی علوم کی تعلیم دی جانے لگی تھی، اور سر سید یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہم جدید علم کی طرف آ جائیں تو ہم ضرور ترقی کریں گے۔ اچھا، ایک چیز جو آرگومنٹ انگریز کی طرف سے دوسرا آ رہا تھا جدید علوم کے حوالے سے، جو لوگ انگریزوں میں اس چیز کی قائل تھے کہ مقامی زبانوں میں تعلیم دی جائے، تو وہ اپنے ملک میں جو آرگومنٹ اس وقت دے رہے تھے پارلیمنٹ میں اس بل پاس ہونے سے پہلے، وہ یہ دے رہے تھے کہ جب ہم ان کو یہ جدید تعلیم دیتے ہیں نا، تو وہ اصل میں ایک طرح سے پولیٹیکلی سیاسی طور پر وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ وہ کیوں نقصان کا باعث بنے گی؟ جدید علم سے ہمارے ذہن کی آنکھ کھلے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب ایکویلٹی آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے ملکوں میں وہ کس طرح کا نظام پڑھا رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو ان کے ہیومن رائٹس، سول رائٹس جو ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں، تو لازم ہے یہاں کے مقامی لوگوں کو یہ اویئرنیس آئے گی۔ تو جب یہ اویئرنیس آئے گی تو وہ پھر ہمارے غلام کیوں رہیں گے؟ تو وہ یہ بنیادی نقطہ وہ سامنے رکھتے تھے، جو آرگومنٹ جو لوگ پیش کر رہے تھے، جو کہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مقامی زبانوں میں تعلیم دی جائے، جبکہ جو جدید علوم کی تعلیم دینا چاہتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمارا ملک ہے اور ہمیں پیسہ ہمیں ایک ہیومنٹی کے طور پہ، ہیومنس کے طور پہ ان کو کریٹ کر دیکھنا چاہیے، اور علم جو ہے برابر وہ علم جو لوگوں کو سویلائز کرے، جس کے فوائد ہم نے حاصل کیے ہیں، وہی علم جو ہے لوگوں کو دیا جانا چاہیے۔ تو ان کی بحث یا ان کا مباحثہ اس پہ چل رہا تھا۔ تو یہ تھی وہ بنیادی چیز جس پہ سر سید نے پیش کیا۔ آپ دیکھ لیجئے جیسے جہاں پر بھی علم کی روشنی آئی ہے وہاں پہ لوگ جمہوریت کی طرف گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے جدید پولیٹیکل خیالات، وہاں پہ لوگوں نے اپنے لیے نہ صرف وہ اپنے حقوق جو ہے وہ انسانی حقوق سے مانگتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جمہوریت کے لیے تحریکیں بھی چلائی ہیں۔ وہاں پہ بادشاہت فوراً ختم ہوئی ہے، جمہوریت آئی ہے۔ جمہوریت سے ہماری مراد یہ ہے کہ جمہوریت صحیح معنوں میں جمہوریت جس کو آپ کہتے ہیں، جہاں پہ سب لوگ، جہاں پہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، وہ والا جمہوریت جو ہے جو آپ کو یورپ میں نظر آتی ہے، وہ والی جمہوریت اسی وقت آئے گی جب لوگوں کے اندر تعلیم
جدید تعلیمی علوم سے لوگ بہراور ہوں گے، اس کو انہوں نے حاصل کیا ہوگا، اور اس جدید تعلیمی علوم کو نہ صرف انہوں نے حاصل کیا ہوگا بلکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہوں گے، مطلب اس کو استعمال بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جی یہ تو کتابی باتیں کتاب میں رکھو، یہاں پہ تو جو ہے نا وہ طاقت کی زبان باہر چلتی ہے، نہیں، اسی کو علم کو اس کو ٹرانسفارم ہوتا ہے نا، ان کی آن دا ہول ان کی طرز زندگی کو اس کو بدل جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی موقف ہے سر سید کا، اور وہ کہتے ہیں، اور یہی وہ بیان کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ اس کے اوپر ہم غور فکر کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں تعلیم، بنیادی چیز یہ ہے کہ جدید تعلیم کے حصول، جدید ہو یا قدیم ہو جو بھی ہے، لیکن اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ یہ سر سید کا بنیادی آرگومنٹ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے تھے۔ ان کے سارے کام آپ کو نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔